غیبت سے توبہ۔ علماء نے غیبت کرنے والے کی توبہ میں اختلاف کیا۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے ساتھی سے معافی نہ کرائے اس وقت تک توبہ صحیح نہیں۔ بعض کہتے ہیں صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر غیبت کی بات اس شخص تک پہنچ چکی ہے جس کی غیبت کی گئی تھی، پھر تو اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنچی تو بس استغفار کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ ایسا نہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے حلال کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ فرمانے لگے بھلا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے میں کیسے حلال کر سکتا ہوں؟ گویا اشارہ تھا کہ بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کرو۔ گو ادھر سے معاف ہو بھی جائے اور کسی کو غیبت کی بات نہیں پہنچی تو توبہ کے لیے استغفار کافی ہے۔ اسے بتانا اور معافی مانگنا شرط نہیں، بلکہ نہ بتانا بہتر ہے۔ خواہ مخواہ اس کے قلب میں تشویش پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی بات بہتان کے طور پر کہی ہے تو 3 مقامات پر اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بہتان بازی کی ان کے پاس جا کر کہے کہ میں نے تمہارے پاس فلاں شخص کے متعلق یہ کہا تھا، معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ دوسرے یہ کہ جس پر بہتان باندھا ہے اس سے معاف کرائے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ اور استغفار کرے۔ اس لحاظ سے بہتان باقی گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ سب گناہوں میں صرف ایک توبہ کافی ہے، لیکن بہتان میں 3 مواقع ہیں میں توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے بہتان کو کفر کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ ترجمہ: بچو تم بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔